بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کہا گیا ہے کہ قرآن پاک میں ہر ایک حکم لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ قرآن پاک میں کسی بھی آیت میں مسلمانوں کو یہ واضح طور پر ہدایت نہیں دی گئی کہ داڑھی رکھنی چاہیے، تو کیوں پھر علماء کرام یہ تلقین کرتے ہیں کہ مسلمان داڑھی رکھیں، حالانکہ قرآن کا حوالہ مانگے تو وہ نہیں دیتے، بس یہی ہدایت کرتے ہیں کہ داڑھی ضروری ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے، اس لیے داڑھی رکھنا ضروری نہیں۔ داڑھی رکھنے سے تو عشق رسول ثابت ہے، نہ رکھنا گناہ نہیں۔ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں۔ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اگر آج کل کے فیشن کے تقاضوں کے مطابق کسی شخص کو چہرے پر داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے تو وہ کیا کرے۔ آج کل تو دفاتر میں بھی سوٹڈ بوٹڈ اور کلین شیو ہونے کو ترجیح دی جاتی ہے، تو پھر بندہ دین بچائے یا نوکری؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے علم کی روشنی میں جانیں گے کہ داڑھی رکھنا کیوں ضروری ہے، نہ رکھے تو کیا ہوگا۔ ناظرین، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہت سے مسلمان ہیں جن کے چہرے پر داڑھی بہت اچھی لگتی ہے۔ ان کی داڑھی بھری بھری ہوتی ہے، بالوں سے پر ہوتی ہے اور گھنی ہوتی ہے۔ کچھ مسلمان ہیں جن کی داڑھی زیادہ نہیں ہوتی اور انہیں سوٹ نہیں کرتی۔ میں کالج میں تھا اور ابھی جوان تھا تو میری داڑھی ابھی پوری طرح آئی نہیں تھی، پھر بال ادھر گال پر، کچھ دوسری طرف گال پر، کچھ ٹھوڑی پر تھے۔ آج بھی میری داڑھی زیادہ بھری ہوئی نہیں ہے، اب تو پھر بال نظر آ جاتے ہیں، مگر پہلے تو یہ بالکل ہی کم تھے۔ میں نے داڑھی رکھنا شروع کی تو ایک مسلمان نے مجھے دیکھ کر کہا، واہ ذاکر بھائی، کیا نورانی چہرہ ہے، داڑھی نے آپ کے چہرے کی رونق بڑھا دی ہے، یہ واقعی میں آپ کو بہت سوٹ کرتی ہے۔ اصل میں وہ مسلمان بھائی میری حوصلہ افزائی کر رہا تھا کیونکہ میں نے داڑھی رکھنا شروع کی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ جہاں تک نظر آنے کا سوال ہے تو داڑھی مجھ پر اچھی نہیں لگتی۔ ایک بال سے دوسرے بال کے درمیان فاصلہ تھا، تو میں نے کہا جزاک اللہ میری ہمت افزائی کا، مجھے معلوم ہے کہ مجھ پر داڑھی اچھی نہیں لگتی۔ کسی مسلمان کی کسی بھی دینی پہلو پر حوصلہ افزائی کرنا بھی بہت اچھی ہے، یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے۔ I remember the first time when I kept a beard, when I was studying the medical college, and my growth was very sparse. Even now, it's not thick, it is the same, but previously it was more sparse, just a few hair here and there. So when I started keeping a beard, one of our Muslim brothers said, MashaAllah, you have a Nurani chehra, the beard has thrown light on your face and the beard suits you. What the Muslim brother was trying to do was to encourage me that I should continue keeping the beard, alhamdulillah. But I knew that as far as looks is concerned, the beard did not suit me. Just few hairs here and few hairs here and a few hairs there. It didn't suit me. Even now, after so many years, it has grown a bit, alhamdulillah. But not like many of us people who have got a good growth, alhamdulillah. I had a sparse growth. But I have a logic, and I say that those Muslims who have a good growth, and if the beard suits them and they keep the beard, inshallah they will get the sawab, because they are obeying Allah and His Messenger. But those Muslims who don't have a good growth, and if the beard doesn't suit them, and yet if they keep the beard to follow Allah and His Rasul, inshallah they will get more sawab. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ ایک تو مونچھ خوب کتروانا، دوسری داڑھی چھوڑنا، تیسری مسواک کرنا، چوتھی پانی سے ناک صاف کرنا، پانچویں ناخن کاٹنا، چھٹی انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، ساتویں بغل کے بال اکھاڑنا، آٹھویں زیر ناف کے بال منڈانا، نویں پانی سے استنجا کرنا، 10ویں کلی کرنا ہو۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو میری منطق یہ ہے کہ وہ مسلمان جنہوں نے داڑھی رکھی ہے اور ان کی نشوونما بہت اچھی ہوئی ہے، گھنی اور بڑی ہوئی داڑھی ہے اور ان کو سوٹ کرتی ہے، تو ان کو الحمدللہ ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تائید کر رہے ہیں۔ مگر وہ مسلمان جن کی داڑھی کی نشوونما اچھی نہیں ہوتی اور نہ ہی داڑھی ان کو سوٹ کرتی ہے اور اس کے باوجود وہ داڑھی رکھتے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ سوچیں ان کو داڑھی سوٹ نہیں کرتی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے داڑھی رکھتے ہیں، تو میرا یقین اور ایمان ہے کہ ان کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ کسی فعل کے حرام ہونے کے لیے قرآن مجید یا حدیث میں لفظ حرام کہہ کر اس کا حکم بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی داڑھی رکھی، تمام انبیاء نے بھی داڑھی رکھی، اور تمام صحابہ کرام کو داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ کسی نبی یا صحابی سے داڑھی صاف کرنا ثابت نہیں، مگر بعض صحابہ کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ تک داڑھی کو درست کرتے تھے۔ Because imagine, even though the beard doesn't suit me, if the beard doesn't suit a Muslim, yet he keeps for the love of Allah and His Rasul, I consider that inshallah he will get more sawab. All those who keep the beard will get the sawab, but the person on whom the beard doesn't suit and yet he keeps it, knowing very well it doesn't suit him, for the love of Allah and His Rasul, he will get multiple times more sawab. Normally, if you analyze that all the human beings who keep a beard,
if you take a survey, approximately more than 3/4 of the men who sport a beard, they are Muslims. More than 75% of the men who sport a beard, they are Muslims. Maybe about 25%, maybe non-Muslims. But those non-Muslim who sport a beard, they may have a typical type of beard, with the mustache curled up, so you can make out that he's not a Muslim, or may have a particular type of beard resembling some other personality, indicating that this is not an Islamic type of beard. Or he may wear an additional sign, like a tika worn by the Hindus, or wear a cross, the sign of the Christians. डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर हम एक सर्वे करें तो जितने भी अफराद ने दाढ़ी रखी है, इनमें से 1/3 से भी ज्यादा वो हैं जो मुसलमान हैं। 25% शायद गैर मुस्लिम हो सकते हैं, मगर वो गैर मुस्लिम जिन्होंने दाढ़ी रखी है, उनकी दाढ़ी इस तरह से नहीं होती, बल्कि उन्होंने एक खास तर्ज से रखी होती है, बहुत ही स्टाइलिश करके, जैसे मूंछों के ताव देकर घुमाया हो। सिखों की भी दाढ़ी होती है, मगर वो पहचाने जाते हैं कि वो गैर मुस्लिम है। ईसाइयों ने भी दाढ़ी रखी होती है, मगर वो भी पहचाने जाते हैं। हिंदू अगर दाढ़ी रखता है तो पहचाना जाता है, ऐसे ही मुसलमान अगर दाढ़ी रखते हैं तो वो भी पहचाने जाते हैं, क्योंकि जितने भी अफराद ने दाढ़ी रखी होती है, इनमें से मुसलमान ही ऐसे हैं जो अपनी दाढ़ी की हिफाजत करते हैं, इसको तराशते हैं और अच्छी दिखाते हैं, क्योंकि हमें यही कहा गया और हमें बताया गया कि दाढ़ी किस तरह से रखनी है, इसके भी आदाब हैं। So most of the time, when the non-Muslims, when they keep a beard, depending upon the type of the beard or the sign that they're wearing, a cross or a tika, you can identify that though this person has a beard, he is a non-Muslim. So when you meet a person sporting a beard, majority of the time, more than 95% of the time, you can identify whether this person is a Muslim or not. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि अक्सर उलमा कहते हैं कि दाढ़ी रखना मुसलमान के लिए फर्ज है, चंद कहते हैं सुन्नत मौक़दा है, मगर अक्सर कहते हैं कि फर्ज है। जब कुरान पाक को पढ़ें तो इसमें कोई आयत नहीं जिसमें लिखा हो कि दाढ़ी रखना फर्ज है। मैंने कुरान पाक पर तहकीक की तो पता चला कि पूरे कुरान पाक में एक मर्तबा दाढ़ी का जिक्र आया, सूरत ताहा में, जिसमें कहा गया कि हारून ने कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी और सर न पकड़, बेशक मैं डरा इससे कि तू कहेगा तूने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरे फैसले का इंतजार न किया। दाढ़ी का लफ्ज तो बराह रास्त कुरान पाक में एक मर्तबा आया, मगर इनडायरेक्ट दाढ़ी रखने का हुक्म कई बार दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। अब ये देखते हैं कि अल्लाह ताला के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि सही बुखारी में रिवायत है कि अपने उमर ने फरमाया कि जो यहूदी करते हैं उसका उलट करो, दाढ़ी रखो और मूंछें कतरवाओ। नाज़रीन, दाढ़ी के हवाले से आपकी राय क्या है, वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अगर आपने हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।